بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہیری کو غزالہ کی اہمیت کا علم ہے، نہ اس کا اس سازش میں کوئی کردار ہے، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے انجام کا دار و مدار انڈین قونصلیٹ کے رویے پر ہے۔ ان لوگوں نے ویرا کو ایک بار پھر قریب آنے کا موقع دیا تو وہ غزالہ کو نکال لے جائے گی۔ وہ لوگ غزالہ کو چارے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ظفر بولا، ویرا کو بلائیں اور پکڑ کر ہیری کے حوالے کر دیں، اس طرح ان کے درمیان تیزی سے مفاہمت بڑھ سکتی ہے، پھر تو غزالہ بھی ماری جائے گی۔ اس کے بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ اب ویرا خطرہ بانپ کر خود ہی انڈین قونصلیٹ سے دور رہنے کا فیصلہ کر لے، مگر یہ سب کیا ساتھ ہے۔ میں وقت کھونا نہیں چاہتا، اس لیے تمہاری رضامندی سے ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ ظفر صوفے پر آگے جھک کر ہمتاً گوش ہو گیا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تم غلام رسول کے بارے میں فکر مند تھے تو میں نے تمہیں ہوائی اڈوں کی طرف توجہ دینے کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، ہاں اچھی طرح یاد ہے۔ اس نے پہلو بدل کر اضطراری لہجے میں کہا، لیکن اس وقت غلام رسول کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ کیا تم اس کے بارے میں کچھ اور بھی جانتے ہو؟ خوش قسمتی سے میں ان لوگوں سے واقف ہوں جو اسے پولیس کی تحویل سے نکال کر لے گئے تھے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، اور ظفر فرتے جوش میں اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی اہم بات تم اب تک اپنے دل میں لیے بیٹھے ہو؟ مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ اور پھر دیکھو کہ میری فورس ان کا کیا حشر کرتی ہے۔ غلام رسول کا معاملہ تمہارے اندازوں سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ سب کچھ درست ہے، لیکن تم بول رہے ہو کہ میں نے پہلے بھی تمہیں مشورہ دیا تھا کہ غلام رسول کو دیکھتے ہی گولی مار دینا۔ اس فتنے کا یہی انجام سب سے بہتر اور سود مند رہے گا۔ اس کے خلاف جرائم کی فہرست بہت سنگین اور لمبی ہے، لیکن عدالتوں میں بعض جرائم ثابت نہیں کیے جا سکیں گے اور وہ ان الزامات سے بری ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اس کے کیس میں ایسے نیک ناموں اور پردہ نشینوں کے کرتوت سامنے آئیں گے کہ ملک کا پورا سماجی اور سیاسی شرادہ بکھر کر رہ جائے گا۔ اس کے لیے واحد اور سب سے مؤثر سزا صرف موت ہو سکتی ہے، اور تم ابھی تک اسے اور اس کے حواریوں کو زندہ پکڑنے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ اس کے اور اس کے ہمدردوں کے بارے میں تم کیا جانتے ہو اور تمہارے جوئے کا اس کی ذات سے کیا تعلق ہے؟ اس نے چڑھ کر قدرے تیز لہجے میں کہا، میری ان لوگوں تک رسائی ہے، وہ غیر سیاسی عزائم رکھنے والے عام مجرم ہیں۔ انہوں نے بھاری معاوضہ کے لالچ میں غلام رسول کو پولیس کی تحویل سے اغوا کر کے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اور موقع ملتے ہی کسی بھی پرواز سے اسے باہر روانہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسے بھارتیوں کی تحویل میں دے کر اپنا باقی معاوضہ وصول کر سکیں۔ میں نے مافیا کی کہانی میں حسب ضرورت ترمیم کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اور اگر تم چاہو تو ان کے ٹھکانے تک ہماری رہنمائی بھی کر سکتے ہو۔ اس نے مضطربانہ لہجے میں سوال کیا۔ وہ میری گفتگو سے آگے ہی چھلانگیں لگا رہا تھا۔ ہاں، یہ درست ہے، میں نے اپنی سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے اغوا کا مقصد میں نے تمہیں بتا دیا، لیکن بھارتیوں کو غلام رسول سے محبت نہیں ہے۔ وہ اسے ایک طاقتور مہرے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا قونصلیٹ اس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ کھل کر بات کرو، وہ مضطربانہ انداز میں بولا۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اگر میں مان سنگھ سے قیدیوں کے تبادلے پر بات کروں تو وہ فوراً ہی میرے جال میں پھنس جائے گا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر آہستگی سے کہا۔ وہ مٹھیاں بینچ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور میری طرف پشت کر کے بولا، تم نے سب کچھ تباہ کر دیا ڈینی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم جیسا شخص بھی محبت کے معاملہ میں اتنا خود غرض ہو سکتا ہے۔ میرے دل میں تمہارا مقام بہت بلند تھا، لیکن غلام رسول سے غزالہ کے تبادلے کی بات کر کے تم نے خود کو بہت سکیڑ لیا ہے۔ اب میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے ان لوگوں کے نام پتے بتاؤ جنہوں نے غلام رسول کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ میں ان سب کے ٹکڑے اڑا دوں گا، ان کو فنا کر دوں گا۔ کوئی آخری رائے قائم کرنے سے پہلے سکون سے بیٹھ کر میری پوری بات سنو، میں نے اکھڑے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ وہ تیزی سے میری طرف پلٹا تو اس کی آنکھوں میں برہمی کے آثار تھے۔ اپنے تیور درست کرو، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں موت سے پہلے کبھی ڈرا ہوں نہ اب ڈرتا ہوں۔ اگر تم نے اپنا توہین آمیز رویہ نہ بدلا تو یہیں خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ میں ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس نے اتنی قوت کے ساتھ اپنے دانت بینچے کہ اس کے جبڑوں پر وریدیں ابھر آئیں، پھر وہ ایک جھٹکے سے یوں صوفے پر بیٹھ گیا جیسے وہ کوئی ناپسندیدہ فعل کر رہا ہو۔ پھر بولا، کہو، میں خود غرض ہوتا تو یہ تبادلہ تم کو اعتماد میں لیے بغیر بھی کر سکتا تھا۔ میں نے برہمی سے کہا، اس کے لیے مجھے کسی سورما کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں کن آنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ مسلسل فرش کی طرف نگراں تھا اور اپنے داہنے جوتے کی نوک سے پختہ فرش پر یوں ٹھوکریں لگا رہا تھا جیسے یوں ہی اسے ادھیڑ
لپیٹ ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میرے تلخ و ترش الفاظ پر اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ بالکل خاموشی اور تواتر کے ساتھ اسی شغل میں مصروف رہا تھا۔ غزالہ میرے لیے سب کچھ نہیں تو بہت کچھ ضرور ہے، میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ میں اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، اسی وجہ سے میرے ذہن میں غلام رسول کا خیال آیا تھا۔ وہ لوگ غزالہ کو لائیں گے اور میں غلام رسول کو لے جاؤں گا، تمہاری نفری انتظار کرے گی اور جو ہی تبادلہ مکمل ہوگا تو تمہارے آدمی چھاپا مار کر بھارتی سفارتکاروں کو غلام رسول سمیت پکڑ لیں گے۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کافی دیر تک پلکیں جھپکائے بغیر یوں ہی دیکھتا رہا۔ اس کے ایک دوسرے میں پیوست لب جدا ہو گئے تھے، دانتوں کی مشقت ختم ہو گئی تھی، جبڑوں کی دریدیں جلد میں معدوم ہو چکی تھیں اور چہرے کے تنے ہوئے عضلات ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ پھر یکا یک اس کی دونوں آنکھوں میں نمی امڈ آئی، اس کے حلق سے ہچکی جیسی ایک خفت سی آواز برآمد ہوئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پوری قوت کے ساتھ مجھ پر آ پڑا۔ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا تھا، اس لیے پوری طرح بغل گیر ہونا ممکن نہیں تھا، لیکن اس نے اپنا پورا وزن میرے شانوں پر ڈالا ہوا تھا اور اس کا بدن طوفان کی زد میں آئے ہوئے کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح تیزی سے لرز رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو ڈینی، میں تمہاری عظمت کو لاکھوں سلام کرتا ہوں، میری جلد بازی نے تمہارا دل دکھایا ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان بررائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ میرا سینہ غرور سے پھول گیا، میری انا کو بڑی مدتوں کے بعد بھرپور خوراک میسر آ رہی تھی۔ میں نے دانستہ جواب دینے میں تاخیر کی، بس ہاتھ سے اس کی پشت سہلاتا رہا۔ سلطان شاہ بھی ہمارے قریب آ کھڑا ہوا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ڈرامائی صورتحال میں کیا کرے۔ اپنی جگہ پر بیٹھو، آخرکار میں نے زبان کھولی۔ غنیمت ہے کہ تم کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ورنہ آج واقعی کچھ باقی نہ رہتا۔ دشمنوں کے بدترین الزامات بھی انسان ہنس کر برداشت کر لیتا ہے، لیکن دوستوں کے برے تیور بھی دلوں میں گھاؤ ڈال دیتے ہیں۔ غنیمت یہ ہے کہ تم کو فوراً ہی اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا اور ہماری دوستی ایک دن بھی برقرار نہ رہ پاتی۔ سلطان شاہ نے اسے سہارا دیا اور مجھ سے الگ کر کے اس کی جگہ پر بٹھا دیا۔ ان چند ہی منٹوں میں ظفر کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور چہرے سے ہی دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ کافی دیر تک ہم اس ناخوشگوار واقعے کے اثرات کو زائل کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے اور آخرکار ظفر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ مجھ میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ میں منافقانہ انداز میں بھی دشمن کی تعریف برداشت نہیں کر سکتا اور اس وقت میری یہی خرابی میری شرمندگی کا باعث بن گئی۔ خدا کسی پر ایسا برا وقت نہ لائے، لیکن کبھی کبھار دشمن کی قید میں رہ کر وہ سب سننا اور برداشت کرنا پڑتا ہے جس کا تصور بھی محال ہے۔ سلطان شاہ نے کہا، ہم لوگوں نے بارہا دشمنوں کی صفوں میں رہ کر کام کیا ہے، اس لیے ایسے معاملات میں جذبات کی بجائے عقل سے کام لینے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ایسے ہر موقع پر خود پر قابو نہ رکھا جائے تو زندگی بہت مختصر ہو سکتی ہے۔ میری خوش قسمتی یہی ہے کہ میں نے آج تک کسی دشمن کی قید کا مزہ نہیں چکھا۔ وہ پہلی بار پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لیکن آج تمہارے ساتھ مجھے جو ذہنی جھٹکا ملا ہے اسے میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس ناخوشگوار واقعے کے بعد بھی ہماری دوستی قائم ہے۔ پھر اب یہ بتاؤ کہ غلام رسول کے تبادلے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے قدرے توقف کے بعد سوال کیا۔ اس مشن کی کامیابی کا تمام تر انحصار تمہاری کارکردگی پر ہوگا۔ اپنے معاملات کو تم بہتر طور پر سمجھتے ہو، لیکن میرا اندازہ ہے کہ غلام رسول کو اغوا کرنے والے اتنی آسانی کے ساتھ اسے تمہارے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا، میں اسے کیا بتاتا کہ غلام رسول کسی اور کی نہیں بلکہ مقامی مافیا کی قید میں تھا، جہاں سارے عملی اختیارات میرے پاس تھے۔ میں سیٹھ حبیب جیوانی کو کوئی بھی پٹی پڑھا کر غلام رسول کو آسانی کے ساتھ اپنے ساتھ باہر لا سکتا تھا۔ اس سے آگے اس کی اور مان سنگھ کی گرفتاری کا اسکینڈل بنتا تو میں بے آسانی ساری ذمہ داری مان سنگھ پر ڈال کر اپنی گردن بچا سکتا تھا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں نے کہا۔ اگر غلام رسول قبضے میں آ گیا تو پروگرام پر عمل ہوگا، ورنہ اسے وہیں ٹھپ کر دیا جائے گا۔ اگر تم راضی ہو تو میں کم از کم شری مان سنگھ سے مذاکرات کی داغ بل ڈال سکتا ہوں، اس طرح ہم ویرا کے لیے ہر راہ مسدود کر دیں گے۔ میرا اب بھی یہی خیال ہے کہ اس شکار کے لیے غلام رسول ضرورت سے زیادہ بڑا چارہ ہے۔ ہم تشہیر اور ابلاغ کے معاملے میں بھارتیوں سے بہت پیچھے ہیں۔ وہ اس واقعے کو ہمارا بنایا ہوا اسکینڈل ثابت کر دیں گے اور ہمارے لیے دشواریاں کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ ہم یہاں بیٹھ کر منصوبہ بنا رہے ہیں، باہر کے آدمی کی نگاہ سے دیکھو گے تو تمہیں اس منصوبے میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ سب سے بڑا اور بنیادی نقص تو یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد غزالہ کا نام بھی اخبارات میں آئے گا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، شری مان سنگھ اس موضوع پر اپنی زبان بند نہیں رکھے گا، اور اگر بیرا بھی اس آگ پر تیل چھڑکنے پر تل گئی تو تمہارا نام بھی اس کہانی
آسانی سے نتی ہو جائے گا اور تم پاکستان میں آزادانہ زندگی بسر کرنے کے حق سے ایک طویل مدت کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ اس کی وہ دلیل بہت وزنی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ اس بارے میں ہم میں سے کسی نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ قومی سطح کے اس واقعے کے ہر کردار کے بارے میں مقامی اخبارات اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کرتے اور میرا ماضی ایک مرتبہ پھر ڈراؤنا خواب بن کر میرے سامنے آ جاتا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ایک مہرہ اور بھی ہے، ظفر نے چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ اپنی ذہانت سے تم اسے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ مان سنگھ بھی اس واقعے کو خاموشی کے ساتھ نپٹانا چاہے گا اور غزالہ بے آسانی تمہاری تحویل میں آ جائے گی۔ وہ کیا؟ ہم دونوں نے بیک وقت متجسسانہ لہجے میں سوال کیا۔ موتن لال ہماری مضبوط گرفت میں ہے۔ اس کا ڈرائیور ہمیں بتا چکا ہے کہ شری مان سنگھ کی بیوی رجنی موتن لال کے عشق میں مبتلا ہے۔ ہم موتن لال کو مجبور کریں گے کہ فون کر کے رجنی کو ملاقات کے لیے طلب کرے۔ مان سنگھ اس وقت دفتر میں ہے۔ رجنی فوراً دوڑی چلی آئے گی اور اسے اغوا کر کے یہاں لے آیا جائے گا۔ تم مان سنگھ سے غزالہ کے بدلے میں رجنی کی واپسی کا سودا طے کر سکتے ہو۔ ظفر کی وہ تجویز سن کر میں مسرت سے اچھل پڑا۔ وہ واقعی بالکل سامنے کی اور سہل تجویز تھی جس پر کسی کا دھیان نہیں جا سکتا تھا۔ مان سنگھ کو بھرپور انداز میں بلیک میل کرنے کے لیے یہ بتایا جا سکتا تھا کہ اس کی بیوی موتن لال سے خفیہ ملاقات کے لیے جاتے ہوئے اغوا کی گئی ہے۔ اس طرح اس واقعے میں اس کی عزت نفس بھی داؤ پر لگ جاتی اور وہ جلد از جلد خفیہ انداز میں اس معاملے کو نپٹانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا۔ ظفر کا خیال تھا کہ شاید ہم اس کی تجویز سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن جب ہم نے کھل کر اس کی تجویز کی داد دی تو اس کے چہرے سے وہ تمام اداسی دھل گئی جو غلام رسول والی تلخ بحث کے بعد سے اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ ظفر کے استفسار پر پتہ چلا کہ موتن لال کافی دیر پہلے ہوش میں آ چکا تھا اور اپنی نگرانی پر مامور افراد کو بار بار دھمکیاں دے رہا تھا۔ ظفر کے ایما پر امر کمار کے زخموں کی کوئی دیکھ بھال نہیں کی گئی تھی، ویسے بھی اسے کوئی شدید اندرونی ضرب نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ سارے ہی جلدی زخم تھے جو کوئی علاج نہ ہونے کے باوجود بھی چند روز میں بھر سکتے تھے، اس لیے وہ خون آلود تار تار لباس میں اسی حالت میں فرش پر پڑا ہوا تھا۔ موتن لال کو دو کڑیل جوانوں نے زبردستی اس کمرے میں پہنچایا تو وہاں قدم رکھتے ہی موتن لال اپنی ساری چوکڑی بھول گیا۔ اس کی خوف سے پھٹی ہوئی نگاہیں امر کمار کے زخموں پر جم کر رہ گئی تھیں۔ اسے دیکھ کر امر کمار کے ورم آلود زخمی ہونٹوں پر احتجاجیہ مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ زہریلے لہجے میں بولا، سیٹھ دیکھ لو کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میں کس حال کو پہنچا ہوا ہوں۔ میں نے کسی شریف آدمی کی نوکری کی ہوتی تو اس انجام سے دو چار نہ ہوا ہوتا۔ ویسے تم فکر نہ کرو، یہ لوگ تمہارے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کریں گے، تمہیں مجھ سے زیادہ حصہ ملے گا۔ تو پاگل ہو گیا ہے امر کمار؟ موتن لال اس پر آنکھیں نکال کر گرایا۔ میں نے کون سی بدماشی کی ہے جس کا تو مجھے تانا دے رہا ہے؟ اچانک ظفر نے موتن لال کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے چلا گیا۔ اس غیر متوقع تھپڑ نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سے کسی باز پرس کے بغیر ابتدا ہی تھپڑ زوردار تھپڑوں سے ہوگی۔ امر کمار اپنے سیٹھ کی اس تواضع پر زور سے ہنسا اور بولا، میری بیت سے پٹائی ہوئی تھی، غنیمت ہے کہ انہوں نے تمہیں چمار نہیں سمجھا اور ہاتھ سے مارا ہے۔ یہاں آواز نیچی رکھو سیٹھ موتن لال۔ ظفر کمار نے امر کمار کی بکواس کی پرواہ کیے بغیر ہڈیوں میں پیوست ہو جانے والی کاٹدار آواز میں کہا، یہاں امر کمار تمہارا نوکر نہیں بلکہ تمہاری ہی طرح ہمارا ایک قیدی ہے اور قیدیوں کو ڈانٹنا پھٹکارنا ہمارا حق ہے۔ تم کون لوگ ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ اپنا رخسار سہلاتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ ایک معزز شہری بنا ہوا تھا، اس لیے ظفر کے بے رحمانہ سلوک نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم اپنے کسی قیدی کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں دیتے۔ ظفر نے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ کر پھر ایک تھپڑ رسید کیا جو اس کے ہاتھوں پر پڑے کیونکہ اس نے اپنے دونوں رخسار ہاتھوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ ظفر کہہ رہا تھا، ویسے تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو کہ ہم لوگ تمہاری دونوں پر رجنی بائی کا مجرا دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے فوری طور پر فون کر کے اسے لال کوٹھی پر بلا لو۔ ہمارے آدمی اسے عزت اور احترام کے ساتھ یہاں لے آئیں گے۔ اس نے خوف و دہشت اور بے بسی سے امر کمار کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر زخموں کے باوجود شیطانی چمک نظر آ رہی تھی، لیکن موتن لال زبان سے ایک لفظ بھی نکالنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ سلطان شاہ کمرے سے باہر رکھا ہوا اسپیکر فون اٹھا کر اندر لے آیا۔ فون کرو، ظفر نے گرا کر موتن لال کو حکم دیا۔ مگر میں اس سے کیا کہوں گا؟ موتن لال رو دینے والی آواز میں کہا، وہی جو آج سے پہلے بار بار کہتے رہے ہو۔ ظفر نے زہریلے لہجے میں کہا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ لال کوٹھی آئے گی، اس فون پر اس کی آواز بھی ہمیں سنائی دے گی۔ تم نے
نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں فوراً ہی تمہارا نرخرا دبا دوں گا، لیکن ابھی بہت سویرا ہے، اس کا پتی گھر پر ہوگا۔ میں ہمیشہ دوپہر کے قریب اس سے بات کرتا رہا ہوں جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ وہ رک رک کر بے چارگی کے ساتھ بولا۔ ظفر نے اس پر پسو پیش کے تمام دروازے پہلے سے ہی بند کر دیے تھے۔ مان سنگھ دفتر میں ہے، وہ گھر پر اکیلی ہی ہوگی۔ تم نے اس سے روتی ہوئی آواز میں بات کی تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ خوش ہوگی کہ آج تم اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ پہلے مجھے پانی چاہیے، میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ اس کی آواز واقعی حلق میں پھنس رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد وہ 1-1.5 منٹ تک اپنے اوسان بحال کرتا رہا۔ جب وہ فون کی طرف بڑھا تو ظفر امر کمار کی طرف گھوم گیا۔ اب تم اپنی زبان بند رکھو گے، بولے تو بری طرح جوتے کھاؤ گے۔ امر کمار اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا اور ظفر نے بٹن دبا کر اسپیکر فون آن کر دیا۔ دوسری گھنٹی کے بعد وہ کمرے کی فضا ایک مترنم نسوانی ہیلو سے گونج اٹھی۔ ہائے مورتی ڈارلنگ، تم کہاں ہو؟ بولنے والی اس کا نام سنتے ہی ایک دم سرور میں آ گئی۔ میں 10 بار تمہارے گھر فون کر چکی ہوں، لیکن تمہارے دونوں نمبر ڈیڈ پڑے ہوئے ہیں۔ مان سنگھ بھی آج مارکیٹ سے سیدھا دفتر چلا گیا۔ اس نے فون کیا تھا کہ اس کی کار بیکری سے پہلے خراب ہو گئی تو وہ ٹیکسی سے سیدھا دفتر چلا گیا تاکہ وہاں سے مستری بھیج سکے۔ وہ آواز سے پریشان لگ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ آج کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، میں نے اسی لیے تمہیں فون کیا تھا۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کب سے ہو گئی؟ اسے چھوڑو اور لال کوٹھی آ جاؤ۔ میرا پرانا ڈرائیور بیمار ہے، میں کسی اور کو بھیجوں گا، ملو گی تو پھر باتیں ہوں گی۔ اس نے کہا میں ہوٹل میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ ہاؤ سویٹ ڈارلنگ، میں ابھی نکلتی ہوں، مجھے مان سنگھ کی طرف سے بہت فکر ہے۔ تم سے ملوں گی تو ذہن پر سے بوجھ کچھ کم ہو جائے گا۔ تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو۔ ان دونوں میں مزید چند بےہودہ اور لچر مکالمات کا تبادلہ ہوا اور پھر موتن لال ہی نے بات مختصر کر کے فون منقطع کر دیا اور اپنی عرق آلود پیشانی کو آستین سے خشک کرنے لگا۔ گفتگو ختم ہونے کے بعد بھی وہ ندامت کی وجہ سے کسی سے نظریں چار نہیں کر رہا تھا۔ اس کے اضطراری رد عمل سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ عیاش اور رنگین مزاج ضرور تھا، لیکن اس میں شرم و حیا کا عنصر بالکل ہی ختم نہیں ہوا تھا۔ رجنی کو لینے کے لیے میں نے جانا چاہا، لیکن ظفر نے مجھے روک دیا۔ موتن لال کی بتائی ہوئی نشانیوں کی بنا پر کوئی اجنبی بھی اسے بآسانی پہچان سکتا تھا، اس لیے ظفر نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو سمجھا بجھا کر رجنی کو لانے کے لیے بھیج دیا اور خود اسی کمرے میں لوٹ آیا جہاں ہم لوگ موجود تھے۔ تم دیکھ چکے ہو کہ ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، اس نے آتے ہی موتن لال سے گفتگو شروع کر دی۔ جس کے دشمن ہوتے ہیں اس سے ذرا سی بھی رعایت نہیں کرتے اور تم بدقسمتی سے ہمارے دشمن ہی ہو، اس لیے میں تم سے صرف 2 سوالات کے جواب سننا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ ضمانت پر رہا ہونے اور پھر بری ہونے والے 7 دہشت گردوں سے تمہارا کیا تعلق تھا، اور دوئم یہ کہ تم اپنی دونوں میں کس کے لیے پیغام مرتب کرتے ہو، وہ کون لوگ ہیں اور ان سے تمہارا دیگر روابط کیا ہے۔ میں کسی کو نہیں جانتا، میں یہاں کا شہری ہوں اور قانون کا پورا احترام کرتا ہوں، وہ خوفزدہ آواز میں بولا، مگر ظفر کے سوالات پر اس کا چہرہ دھواں ہو چکا تھا۔ پھر مجھے تمہاری یادداشت واپس لانے کا بندوبست کرنا پڑے گا، ظفر نے اسے گورتے ہوئے ترحم آمیز لہجے میں کہا۔ رجنی کو تمہیں اس حال میں دیکھ کر صدمہ ہوگا، میں تمہاری دونوں ٹانگیں چیر کر ٹخنوں پر ایک ڈنڈا بندواؤں گا اور تمہارے جسم پر سرخ چونٹے چھوڑ دیے جائیں گے جو انسانی گوشت کے ریشے بہت رغبت سے کھاتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ علاج 10-15 منٹ میں ہی اثر دکھانے لگتا ہے۔ ان دہشت گردوں سے میرا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں اپنی برادری کے بڑے کی ہدایت پر اپنی چھوٹی موٹی جائیدادیں برائے نام قیمت پر ایسے ضرورت مندوں کو دیتا رہا جنہیں میں خود نہیں جانتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری وہ بلائی ایک دن میرے گلے پڑ جائے گی۔ حالانکہ تمہارے بیشتر خریدار مسلمان تھے، صرف ایک مکان تم نے کسی ہندو کو بیچا تھا، وہ مذہب، ذات اور برادری کی بات نہیں تھی۔ چودھری نے جس کا نام دیا میں نے اسی کو مالک بنا دیا، شاید اسے پہلے سے سب کچھ معلوم تھا اور وہ آنے والے دنوں کے لیے انہیں پال رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ ظفر نے برف کی طرح سرد اور پرسکون لہجے میں پوچھا۔ چودھری رام دیو، لیکن وہ پچھلے برس ایک حادثے میں مر چکا ہے۔ اس کی جگہ لینے والے نے آج تک مجھ سے ایسا کوئی کام نہیں لیا جو کچھ لیتا ہے برادری اور کنبہ کے لیے لیتا ہے۔ اور جل ترنگ کا کیا ڈونگ ہے؟ ظفر کا باز پرس کا انداز موتن لال کو دہلائے دے رہا تھا۔ مجھے کچھ علم نہیں کہ ان دونوں میں کیا ہوتا ہے۔ رجنی خود بھی جل ترنگ بجانے میں بہت ماہر ہے، پروگرام سے 1-2 دن پہلے وہی مجھ کو مشق کراتی ہے، دنیں اس کی ہوتی ہے، میں صرف بجا دیتا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ میرے بارے میں تمہیں بہکایا گیا ہے، میں شراب اور عورتوں کا شوقین ضرور ہوں، لیکن یہ سب پیسے والوں کے فیشن ہے۔ میں تم کو بیسیوں نیک نام اور پارسا مسلمان روسا کے
نام گنوا سکتا ہوں جن کے ہاتھ میرا اٹھنا بیٹھنا لگا رہتا ہے، تم نے بلا وجہ مجھ اکیلے کو پکڑ لیا ہے۔ ٹھیک ہے موتی ڈارلنگ، ظفر نے خشک لہجے میں کہا، اس وقت تم آرام کرو، تمہارے مسئلے پر ہم بعد میں غور کریں گے۔ تم بے گناہ ہوئے تو تمہاری گلو خلاصی ہو جائے گی۔ موتن لال اظہار ممنونیت میں دونوں ہاتھ جوڑ کر رکوع کی حالت میں جھک گیا اور ہم تینوں اس کمرے سے نکل آئے جہاں دونوں قیدی موجود تھے۔ موتن لال تم کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ ظفر کے دفتر میں آنے کے بعد میں نے کہا۔ ہرگز نہیں، اس نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے اس کی ایک بات پر بھی یقین نہیں ہے، غزالہ کا معاملہ نبٹ جائے پھر اس کی لگامیں کھینچوں گا، اس وقت میں اس پر مزید تشدد سے گریز کر رہا ہوں۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، جب تک غزالہ بخیر و عافیت ہماری تحویل میں نہ آ جاتی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کہاں موتن لال کی ضرورت پیش آ جاتی۔ جب تک اس کی چمڑی بچی ہوئی تھی وہ ہم سے بے چون چرا تعاون کرتا رہتا، لیکن جس دن جوتم بیزار کی کھلی ابتدا ہو جاتی وہ ہٹ درمی پر آمادہ ہو سکتا تھا۔ ظفر نے مجھے مان سنگھ کو فون کرنے کا مشورہ دیا، لیکن میں رجنی کے آنے سے پہلے ایسا کوئی قدم اٹھانے کے حق میں نہیں تھا۔ حالات نے مجھے یہ تلخ سبق سکھایا تھا کہ بعض اوقات جیتی ہوئی بازی بھی آخری چند لمحات میں الٹی ہو جاتی ہے، اس لیے تاش کی اصطلاح میں جب تک آخری پتہ نہ کھیل لیا جائے جیت کا گمان اچھا نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد ایس ٹی ایف کا ایک لمبا ترنگا جوان اپنے شانے پر ایک سبک اندام بے ہوش لڑکی کو لادے راہداری میں سے گزرا تو میں اس حسین چہرے کو ایک جھلک دیکھتے ہی بونچ کر رہ گیا۔ یہ تو بے ہوش معلوم ہو رہی تھی۔ سلطان شاہ نے احمقانہ انداز میں تبصرہ کیا، جنہیں واپس جانا ہو انہیں بے ہوشی کی حالت میں ہی یہاں لایا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جانے سے پہلے ہم لوگ اپنے چہروں پر نقابیں بھی چڑھا لیں گے تاکہ رہا ہونے کے بعد وہ ہماری نشاندہی نہ کر سکے۔ دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے، پتہ نہیں اس سے کہاں آمنا سامنا ہو جائے۔ ابھی تو وہ بے ہوش ہے، میں اسے ایک نظر دیکھ کر آتا ہوں۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ایس ٹی ایف کے آدمی نے بے ہوش رجنی کو احتیاط کے ساتھ اس کمرے کے فرش پر لٹا دیا تھا جہاں موتن لال امر کمار کے ساتھ قید تھا۔ میں نے رجنی کو دیکھا اور اس کے حسن سے مرعوب مبہوت ہو کر رہ گیا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے موم سے تراشی ہوئی ایک معصوم اور قد آدم گڑیا فرش پر لیٹی ہوئی ہو۔ موتن لال والہانہ انداز میں اس کے قریب آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور اس نے رجنی کا سار ننگے فرش سے اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ اسے میری موجودگی کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ رجنی کو اسی وقت اپنی باہوں میں سمیٹ لیتا اور دنیا و مافیا سے لا تعلق ہو جاتا۔ میں کئی سیکنڈ تک اسی حالت میں کھڑا رجنی کا چہرہ تکتا رہا۔ مان میرے ذہن میں اس کی اور موتن لال کی فون پر ہونے والی گفتگو گونجنے لگی اور رجنی کا رنگ روپ یکلخت اپنی کشش کھو بیٹھا۔ وہ ایک معزز شخص کی بیوی تھی، لیکن بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے شوہر کو فریب دے کر اس کے جگری دوست سے دوستی نبھا رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے کے ساتھ فوراً ہی واپس چل دیا۔ اس دوران میں ظفر نے اپنے آدمیوں کے ذریعے شری مان سنگھ کا فون نمبر تلاش کر لیا تھا۔ میں فون اپنی گود میں لے کر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ نمبر ملانے میں مصروف ہو گیا۔ پہلی بار غلط نمبر ملا، 2 مرتبہ مان سنگھ کی لائن مصروف تھی، چوتھی کوشش بار آور سے ہوئی اور دوسری طرف سے ہیلو مان سنگھ اسپیکنگ کی آواز سنتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں تمہارا ایک ہمدرد بول رہا ہوں، میں نے باری اور سپاٹ آواز میں کہنا شروع کیا، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری بیوی اس وقت میری تحویل میں ہے۔ رک کیوں گئے؟ بات پوری کرو۔ اس کا لہجہ چڑھانے والا تھا۔ شاید تمہیں رجنی کی زندگی عزیز نہیں ہے جو اس لہجے میں بات کر رہے ہو۔ میں گرایا، رجنی کے نام سے تمہارا واقف ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ واقعی تمہارے قبضے میں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت شہر کے کسی بڑے ہوٹل میں میرے گہرے دوست کے ساتھ ہوگی، پھر میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ تم گھٹیا سسپینس پیدا کر کے بلا وجہ میرا اور اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ اس کے الفاظ سے مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ اگر تم اس قدر خبیث اور بے غیرت انسان ہو کہ اپنی بیوی کی ٹو میں لگے رہنے کے باوجود اس پر کوئی روک ٹوک عائد نہیں کرتے تو بس۔ اس نے فوراً میری بات کاٹ دی۔ میں اس کی ٹو میں رہتا ہوں یا وہ میرے مشورے سے ہر جگہ آتی جاتی ہے؟ یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں، تم اس میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ تمہارا موتن لال نامی جگری دوست بھی ہمارے پاس ہے اور رجنی اس سے ملنے ملانے کے لیے یہیں لائی گئی ہے۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تم اس کا نام بھی جانتے ہو؟ اس بار شری مان سنگھ کی آواز قدرے پرتشویش تھی۔ اگر تم رجنی سے میری بات کروا سکو تو میں تمہاری کہانی پر اعتبار کر لوں گا۔ فی الحال موتن لال سے بات ہو سکتی ہے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید وہ مجھ سے بات نہ کرنا چاہے۔ چلو تم فی الحال اسی سے بات کرا دو۔ اسے لائن ہولڈ کرانے کے بعد موتن کو فوری طور پر وہاں طلب کیا گیا، لیکن جو ہی اسے بتایا گیا کہ اسے فون پر مان سنگھ سے بات کر کے رجنی کے وہاں موجود ہونے کا یقین دلانا ہے تو وہ
हत्थे से उखड़ गया और बिदक कर फोन से दूर हट गया। इसका दावा था कि मान सिंह इसके और रजनी के ताल्लुक से बेखबर था। वो रजनी के हवाले से गुफ्तगू करके अपनी बरसों पुरानी दोस्ती को खतरे में नहीं डाल सकता था। जब जफर ने जहरीले लहजे में इसे बताया कि मान सिंह न सिर्फ इनके मेल जोल बल्कि ताज़ा तरीन मुलाकात के तफसीली प्रोग्राम से भी वाकिफ है, तो मोहतन लाल का चेहरा जर्द पड़ गया और इसने जफर की खूंखार नजरों की ताब न लाते हुए रिसीवर ले लिया। मानी, ये लोग दुरुस्त कह रहे हैं, रजनी इनकी तहवील में है और मैं भी इन्हीं का कैदी हूँ। इसने रिसीवर लेते ही मशीनी अंदाज में कहना शुरू किया और मैंने फौरन रिसीवर इसके हाथ से वापस ले लिया। यार, तुम बिला वजह शर्मिंदा हो रहे हो। मेरे कानों में मान सिंह की आवाज आई। वो अपनी दानिश्त में मोहतन लाल से गुफ्तगू कर रहा था। मैं दानिस्ता खामोश रहा। औरतें किसी की जागीर नहीं होती, वो कह रहा था। हम दिन रात न जाने कहां कहां मुंह मारते फिरते हैं। अगर रजनी ने दिल बहलाने के लिए तुमसे या किसी और से दोस्ती कर ली तो क्या बुरा किया। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि वो मुझे सच्चे दिल से अपना पति मानती है और जब तक मैं जिंदा हूँ वो किसी और से शादी नहीं करेगी। ऊंचे तबके में सब कुछ चलता है। ये तमाम नखरे अब निचली और मतवस्त क्लास तक रह गए हैं। हम और तुम तो इन पाबंदियों से बहुत आगे हैं। ये बताओ कि ये लोग अब क्या चाहते हैं। तुम्हारे काउंसलेट में एक मुकामी औरत कैद है, हम इसके बदले। इसने मेरी बात दरमियान ही से उड़ा दी और तहैयर ज़दा आवाज में बोला, अगर तुम गजाला से रजनी के तबादले की बात कर रहे हो तो तुम डैनी ही हो सकते हो। फजूल क्यास आराइयों की बजाय काम की बात करो। इसने मुझ जैसे बहुत से लोगों को बुरे वक्तों के लिए पाला हुआ है। इसकी हदायत है कि तुम्हारी तरफ से मुस्बत जवाब न मिलने की सूरत में कल दूसरी कार्रवाई का आगाज किया जाए और वो तुम्हारे लिए तबाहकुन होगी। मैं रजनी से बात किए बगैर कुछ नहीं कह सकता। लम्हा भर के सुकूत के बाद इसकी आवाज सुनाई दी। मुझे इससे बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन मैं कुछ असूलों पर जिंदगी गुजारने का कायल हूँ। इससे बात करने के बाद ही मैं अंदाजा कर सकूंगा कि मैं आज किस मुकाम पर हूँ। वो होश में आएगी तो तुम्हारी बात करवा दी जाएगी। मैंने फोन बंद कर दिया। इस वक्त सारी गुफ्तगू आम इंस्ट्रूमेंट पर की गई थी, इसलिए जब मैंने इन्हें पूरी गुफ्तगू से आगाह किया तो रजनी और मान सिंह के बारे में वो दोनों ही हैरान रह गए। वो एक ऐसा नाजुक मौजू था जिस पर इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए बात श्री मान सिंह की क्यास आराई की तरफ मुड़ गई, क्योंकि इसने गजाला का जिक्र आते ही मुझे डैनी करार दे दिया था, जिसका मतलब था कि वीरा ने इंडियन काउंसलेट में अपने मुख्तसर से क़याम के दौरान इन लोगों को मेरे बारे में तफसीली मालूमात फराहम कर दी थी ताकि मेरे खिलाफ वो महाज भी सरगर्म अमल हो जाए। मेरा ख्याल था कि वो अपनी बीवी के अगवा की खबर सुनते ही तबादले पर रजामंद हो जाएगा, लेकिन इसने रजनी से बात करने की जो शर्त आयद की है, इससे मामला मशकूक हो गया है। कुछ देर खामोशी के बाद सुल्तान शाह ने फिक्रमंदाना अंदाज में कहा, अगर इसने तबादले से इनकार कर दिया तो हम रजनी को कहाँ ले जाएंगे? जफर ने पूछा। इसकी नौबत नहीं आएगी, मैंने मजबूत लहजे में कहा। वो एक सफारतकार है और हर सफारतकार मुज़ाकरात में इस किस्म के ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके अपने हरीफ पर नफ्सियाती दबाव बढ़ाने की कोशिश करता है। वो बस अपने कानों से रजनी की आवाज सुनना चाहता है। लेकिन तुम खुद कह रहे थे कि इसके आखिरी फिक्रे बहुत मानी खेज थे, सुल्तान शाह बोला। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।